بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے سے متعلق مسئلہ پوچھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی شکاری جانور کسی کا گوشت نوچ کر لے جائے، اسی طرح شیطان بھی بندے کی نماز کا کوئی حصہ نوچ کر لے جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز میں پوری توجہ اور پورے آداب کے ساتھ نہیں کھڑا رہتا بلکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو شیطان مردود ایسے نمازی کی نماز کے کمال کو اچک لیتا ہے، یعنی اس طرح نماز کا کمال باقی نہیں رہتا۔ یہاں وہاں ادھر ادھر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز میں کوئی آدمی گردن گھما کر ادھر ادھر اس طرح دیکھے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جائے، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ ایسے آدمی کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور وہ آدمی گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز میں ادھر ادھر اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف سے پھر جائے، ہٹ جائے، تو پھر اس کی نماز تو فاسد ہی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو یہ بھی خلاف اولا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے نماز کی جو روح ہے، خشوع اور خضوع کو باقی رکھنا، وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز کا کمال ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب بندے کی نماز مجسم ہو کر آئے گی، اس کو ایک شکل دی جائے گی اور وہ شکل و صورت اختیار کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، تو جہاں نماز میں کسی جانب التفات کیا ہوگا، ادھر ادھر دیکھا ہوگا، تو اتنا حصہ اس کی نماز کی صورت میں سے نچا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کسی جانب التفات کرنا صرف کراہت اور دنیاوی احکام پر ہی جا کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ آخرت میں نماز کی صورت پر ایک بڑے بدنما عیب کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور دنیا میں نمازی کی اس گستاخی کا اس طرح ایک اعلان بن جاتا ہے کہ جس کو اگر دنیا میں انسان چھپا بھی دے تو آخرت میں تمام اہل محشر کے سامنے چھپا نہیں سکتا اور اس کی عام رسوائی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، مسند احمد، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یزال اللہ تعالی عز وجل
مقبلا علی العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه، کہ جب کوئی بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ ادھر ادھر گردن پھیر کر یا آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ چنانچہ جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ابن ملک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منہ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی نمازی حالت نماز میں گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح روایت نقل کی ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پروردگار اپنی بزرگ و برتر ذات کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر جب وہ بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اپنی نظر کو غیر کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کیا تیرے لیے مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے کہ جس کی طرف تیری نظر متوجہ ہو رہی ہے؟ میری طرف اپنا منہ پھیر۔ جب بندہ دوبارہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پروردگار پھر یہی فرماتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے روئے مبارک، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے روئے مبارک کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے روئے مبارک اس بندے کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ تو بہرحال بڑی اللہ کی ناراضگی ہے اس انسان کے اوپر جو نماز کو توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، بلکہ اس میں دوسری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے باادب کھڑا رہنا چاہیے، میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو سامنے رکھ کر ہمیں نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔